اور اللہ کے رسول اگلی حصے میں کیا فرماتے ہیں؟ سفینۃ النجات، کشتی نجات۔ ویسے تو تمام اہل بیت کشتی نجات ہیں، جیسے کہ ہم لوگ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں اور دیگر احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، لیکن اللہ کے رسول نے امام حسین علیہ السلام کے لیے الگ سے بھی فرمایا کہ یہ نجات کی کشتی ہیں۔ ایسی نجات کی کشتی ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ جو میرا ذکر کرے، جو مجھے یاد کرے، میں اس کو یاد رکھوں گا۔ اور مولا حسین دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں اللہ کی حمد کرتے ہوئے، اے وہ بہترین ذات کہ جس کا ذکر کرنے والے جس کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ذکر کرنے والے جس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ مولا حسین نے کس طرح خداوند متعال کو یاد رکھا۔ 9 محرم ہے، انشاءاللہ کہ میں پڑھ پاؤں کہاں کہاں پہ مولا نے اللہ کو یاد رکھا۔ صرف آخری سجدے کے جملے، یعنی انتہائی مصیبت، اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یہ مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں اگر تو مجھ سے راضی ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک حسین باقی ہے، تب تک حسین سفینہ نجات ہے، تب تک حسین مصباح الہدا ہے۔ نجات کی کشتی، ہم جو دنیا کی جو لکڑی کی کشتی ہوتی ہے اس کا بھی جب مشاہدہ کرتے ہیں، ابھی جب پانی آیا ہے کچھ ایریوں میں تو ہم نے ایک دوسرے سے سنا کہ وہاں پہ کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو نکالا گیا، یعنی جو کوئی ڈوب رہا ہو، جو ہلاک ہو رہا ہو، اس کو کشتی کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے کشتی سیر و تفریح کی کشتی، جس کشتی سے ہم واقف ہیں، یہاں اہل کراچی تو ان کشتیوں سے خوب واقف ہیں جو سیر و تفریح کی کشتی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ کشتی نجات، اور نجات کی کشتی وہ ہوتی ہے جو ہلاک ہونے والوں کو بچاتی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول فرما گئے ہیں نجات کی کشتی، امام علیہ السلام کس کے لیے اور کہاں کہاں پہ نجات کی کشتی ہیں۔ ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ صلی اللہ محمد والے۔ جب نکل رہے مولا مدینہ سے، عبداللہ بن زبیر چھپ چھپ کے نکلا، یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے لیکن چھپ کے مدینہ سے نکل رہا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں جا رہا ہوں، لیکن امام علیہ السلام علی الاعلان سب کو بتا کے اور بالکل واضح راستے سے جو مکہ کی طرف جاتا تھا مدینہ سے نکلے ہیں، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس سے نجات کی کشتی گزر گئی اور ہمیں خبر نہ ہوئی۔ طوفان نوح کی طرح حضرت نوح علیہ السلام بھی ہر کسی کو پکار پکار کے کہہ رہے تھے کتنا عرصہ پہلے کہ ایک طوفان آنے والا ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، کون سا طوفان، کون سا پانی۔ اسی طرح امام علیہ السلام اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں، میں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے، تاکہ ہر ایک پہ واضح ہو کہ نجات کی کشتی مدینہ سے نکل چکی ہے۔ آگے آتے ہیں مکہ میں مولا کا قیام، اور مکہ سے امام علیہ السلام کا نکلنا اتنا عجیب ہے، اتنا عجیب ہے کہ جب لوگوں کا رخ مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، اور امام علیہ السلام وہاں سے ہائی تار کر کے نکل رہے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بھی نہیں آیا کہ اللہ کے رسول جب کہہ گئے ہیں نجات کی کشتی، تو نجات کی کشتی جب ہائی تار کر کے نکل رہی ہے لہٰذا وہ کام زیادہ اہم ہے۔ چند ایک نام ملتے ہیں جو حج پورا کر کے بعد میں امام علیہ السلام سے آ کر مل گئے۔ امام علیہ السلام کیوں حج مولا کیوں چھوڑا؟ ایک بندہ مومن، امام علیہ السلام نے 25 حج کیے اپنی زندگی میں، پیدل 25 حج، اور یہ ایسا حج تھا جو امام علیہ السلام کو ترک کرنا پڑا۔ ایک مسلمان کی آرزو ہوتی ہے، ہم اپنی دعاؤں کا حصہ بناتے ہیں، یا اللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں حج نصیب فرما، اور نواسہ رسول حج کو چھوڑ کے مکہ سے نکل رہے ہیں۔ مولا کیوں نکل رہے ہیں؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس ملعون نے مجھے عزت اور ذلت کے راستے پہ لا کھڑا کر دیا، اور میں حسین ابن علی ذلت کا راستہ قبول نہیں کروں گا،
چاہے مجھے حق کے راستے پہ موت آئے، یہ میرے لیے عزت ہے۔ مولا ذلت کیا ہے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں ذلت یہ ہے کہ یزید جیسا فاسق اور فاجر تخت پہ حکمران بیٹھا ہو اور امت رسول حج میں مصروف۔ نواسے رسول یہ قبول نہیں کریں گے۔ وہاں سے نکلی ہے ہدایت کی کشتی۔ آگے امام علیہ السلام کا مختلف منازل پہ پڑاؤ، میں مفصل نہیں جانا چاہتی، گفتگو میری طویل ہو جائے گی، لیکن ایک شخص سے جو مولا کی ملاقات ہے وہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گی۔ وہ ملاقات امام علیہ السلام کی ایسی ملاقات ہے کہ آج تک جب بھی میں وہ تلاوت کرتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں۔ آیت اللہ صادق نجمی کہتے ہیں کہ مولا طبیب ہیں، امام حسین علیہ السلام طبیب ہیں۔ آج تک ہم ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن آئیں دیکھتے ہیں کس معنوں میں مولا طبیب ہیں۔ ایک شخصیت ہے عبید اللہ ابن ہرجوفی۔ یہ ایسی شخصیت ہے کہ مال دنیا، جیسے ہم حب دنیا کا پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ اس کے اندر مال دنیا کی محبت کثرت سے تھی۔ زوجہ اس کی مومنہ جنگ صفین میں اس کو روکتی رہ گئی کہ جہاں حق ہے وہاں علی ہے، نہ جاؤ دوسری طرف، لیکن اس کو دنیا کی محبت مولا علی علیہ السلام کے مد مقابل لے گئی۔ اس کو دوستوں نے بتایا کہ وہ زیادہ دیتا ہے، ہیرے جواہرات زیادہ دیتا ہے، ظاہر ہے ادھر تو جتنا بیت المال مساوی تقسیم ہوگا، یہاں پہ تو عدل ہے، عدالت ہے۔ لہٰذا اس کی بیوی روکتی رہی، لیکن وہ نکل گیا، اور اس شرط پہ نکلا، اپنی زوجہ کو یہ کہہ کے نکلا کہ میں کوئی ایسا وار نہیں کروں گا جس سے جہنم کی آگ کو اپنے اوپر حلال کر لوں۔ لیکن حب دنیا علی کے مقابلے میں لے کے آئی۔ یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے کسی ایک شخص کو اس طرح نہیں شہید کیا جس طرح باقیوں کے بارے میں ملتا ہے، جیسے جناب عمار یاسر صحابی رسول اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ان کے قاتل ملعون کا نام ملتا ہے، یا جو دیگر مولا کے اصحاب اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کے نام ملتے ہیں۔ عبید اللہ ابن ہرجوفی کا وہ کردار رہا ہے صفین میں کہ ہر کوئی کہتا تھا کہ ہم نے جو واضح جنگ تھی اس میں ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی زوجہ سے وعدہ کیا تھا، ورنہ اگر خوف خدا ہوتا تو وہ جاتے ہی نہ اس جنگ میں۔ بہرحال بعد میں جب وہ جنگ کا وہ معاملہ بن گیا اور تھوڑا ظاہر ضمیر رکھنے والا شخص تھا، اس پہ واضح ہو گیا کہ کیا ہوا، شرم کے مارے دوبارہ کوفہ نہیں آیا، وہاں سے شام چلا گیا۔ شام چلا گیا اور اس کے ساتھ ظاہر اہل خانہ کوفہ میں تھے، ایک ایسا معاملہ ہوا کہ اس کو واپس کوفہ آنا پڑا۔ جب واپس کوفہ آنا پڑا اور کوئی چیز تھی اس پہ اس کے کسی دشمن کا قبضہ ہو گیا، اب اس کو جانا پڑا مولا علی علیہ السلام کی عدالت میں۔ جب گیا مولا کی عدالت میں، مولا نے دیکھا، پہچان لیا، تو عبید اللہ ابن ہرو کہا، مولا ہروں، کہا صفین میں تم کہاں تھے؟ سار نیچے کر لیا، ذہین تھا، کہتا ہے صفین میں میرا علی کے مقابلے پہ آنا علی کو عدالت سے نہیں روک سکتا۔ امام علیہ السلام نے کہا تو سچ کہا، میں عدل کا فیصلہ کروں گا تمہارے بارے میں۔ مولا نے عدل کا فیصلہ کیا، اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ جب وہاں سے فیصلہ لے کے نکلا، اس کی زوجہ کہتی ہے کہ تو نے کیا کیا اور علی نے کیا کیا؟ کہتا ہے میں نے آج وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گا بنی ہاشم کے کسی فرد کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں۔ وعدہ کیا، زوجہ سے وعدہ کیا، اس فیصلے کی وجہ سے وعدہ کیا جو مولا نے کیا تھا اس کے حق میں، یہاں تک کہ یہ کشتی نجات مکہ سے نکلی اور اس کو خبر مل گئی کہ امام علیہ السلام کوفہ کے راہ میں ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس فیصلے کے بعد اور اپنی زوجہ کی وجہ سے جو گھر میں ماحول تھا یہ امام علیہ السلام کا ساتھ دیتا، لیکن حب دنیا نکل پڑا کوفہ سے۔ کیوں نکل رہے ہو؟ اہل خانہ کو ساتھ لیا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں بنی ہاشم کے خلاف تلوار نہیں چلاؤں گا، اور میں جانتا ہوں امام حسین علیہ السلام جب آئیں گے کوفہ میں تو مجھے بلائیں گے۔ اور ظاہر ہے دیکھیں کربلا بہت بلند منزل ہے، بہت بلند منزل۔ اگر اتنی سی بھی حب دنیا، جانتا نہیں ہے امام کو، جانتا ہے جو مولا کو اس نے جملہ کہا، انسان حیران ہوتا ہے، انتہائی معرفت ہے۔
لیکن نکل پڑا کوفہ سے۔ جب امام علیہ السلام ایک منزل پہ پڑاؤ ڈالا اور دور سے ایک خیمہ نظر آیا، اور عرب کے جو شجاع ہوتے تھے ان کا یہ دستور تھا کہ خیمے کے باہر نیزے کو الٹا گاڑ دیتے تھے تاکہ دور سے آنے والا جان جائے کہ اس کے اندر کوئی شجاع ترین قیام کیے ہوئے۔ امام علیہ السلام نے جب وہ نیزہ دیکھا، اس کے اہل حرم ساتھ تھے، امام علیہ السلام نے پوچھا کسی سے یہ کس کا خیمہ ہے؟ کسی نے کہا عبید اللہ ابن حر کا خیمہ ہے، جوفی قبیلے سے تعلق ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کے خیمے سے دور اپنے قافلے کو ٹھہرایا کہ اس کے اہل حرم ساتھ ہیں۔ اللہ حجاج بن مسروق امام علیہ السلام کے مؤذن، مکہ سے لے کر کربلا تک مؤذن نواسہ رسول جو اذان دیتے تھے، مولا نے کہا تمہارا تعلق اس کے قبیلے سے، آ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ جب گئے اس نے ویلکم کیا۔ آپ جانتے ہیں عرب ایک قبیلے کا بہت لحاظ کرتے تھے، میرے قبیلے کا بھائی ہے، کہا تمہیں نواسہ رسول بلاتے ہیں، مجھ سے بے احترامی نہ کرواؤ ان کی، میں نہیں آنا چاہتا، میں کوفہ سے نکلا ہی اس لیے ہوں۔ ایک دفعہ بھی ہوا، دوسری دفعہ بھی ہوا۔ ایسے تو آیت اللہ صادق نجوی نہیں کہتے، حسین طبیب ہیں۔ جب مولا نے دیکھا نہیں آ رہا، معرفت رکھتا ہے، امام نہیں چاہتے کہ یہ اس طرف جائے یا جہنم کی آگ میں جلے۔ امام علیہ السلام نے گھوڑا لیا اور خود ابن حر کے خیام کی طرف۔ جیسے ہی ایک قاصد نے آ کر خبر دی نواسہ رسول آ رہے ہیں، اس کی زوجہ تڑپ گئی، کہتی ہے ابن حر کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی سعادت ہوگی؟ مجھے مزید شرمندہ نہ کرو۔ ایک ہے واب قلبی کی زوجہ اور یہ ہے عبید اللہ ابن حر کی زوجہ۔ عزیزو، جب ہمارے مرد، میں پہلے بھی کہتی ہوں، جب مرد ہمیں کہتا ہے نا اپنا نقاب ٹھیک کرو، ہم عورتوں کو غصہ آ جاتا ہے، وہاں پہ شکر کا مقام ہے کہ ہمارے مرد کے دل میں خدا نے غیرت ٹھہرائی ہے۔ جب ہمیں مرد کہتا ہے نا نماز وقت پہ پڑھو، اتنا کیوں لیٹ کر رہی ہو، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، میں نے کوئی آپ کے لیے پڑھنی ہے، میں نے خدا کے لیے پڑھنی ہے۔ یہ جو کردار ہمیں ملتے ہیں، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ دیکھو اتنی مومنہ عورت تھی، اتنی مومنہ عورت تھی کہ دنیا میں وہ اپنے جنت میں مقام دیکھ کے گئی ہے اس دنیا سے، اور تڑپ رہی ہے کہ میرا شوہر نواسہ رسول کا ساتھ دے۔ امام علیہ السلام آئے اور اتنی معرفت رکھتا ہے، اپنے خیمے سے باہر نکلا، امام علیہ السلام کا استقبال کیا، خیمے کے اندر لے کر گیا اور بہترین نشست پہ بٹھایا مولا کو۔ امام علیہ السلام، مولا کیوں آ رہے ہیں کوفہ؟ مولا نے کہا تم جانتے ہو تمہارے اہل کوفہ نے مجھے خط لکھے ہیں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم نے اس سے پہلے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، کیا چاہتے ہو کوئی ایسی جنگ لڑو جس سے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے؟ جانتا ہے کون سی جنگ ہے؟ کہتا نہیں نواسہ رسول، میں یہ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ یہ وہ مقام ہے، کون سی چیز ہے اس کو روک رہی ہے؟ زیارت کر رہا ہے، ہماری دلی آرزو ہے ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت کریں، ہم حجت خدا کی زیارت کریں، سامنے دیکھ رہا ہے، معرفت بھی رکھتا ہے۔ مولا نہیں آؤں گا۔ کیوں نہیں آؤں گا؟ حب دنیا۔ امام علیہ السلام باہر نکلے اور زوجہ پیچھے سے بھی اس کو بلا رہی ہے، خیمے کے اندر نہیں گئی، خیمے کے باہر کھڑی رہی، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ ایسی جگہ کھڑی رہی جہاں شور اس کو نظر آ رہا تھا اور مولا نہیں نظر آ رہے تھے، اور مسلسل اشارے کر رہی تھی کہ ایسا نہ کرو، یعنی کرب کے عالم میں۔ مولا باہر نکلے، گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، اس کا ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا پاس، بڑا بہترین عربی اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا۔ کہتا ہے مولا میں نہیں آ سکتا، یہ میرا گھوڑا لے جائیے، یہ میری تلوار لے جائیے۔ جانتی ہیں امام علیہ السلام نے مڑ کے کیا کہا؟ امام علیہ السلام نے کہا جب تمہاری جان حسین ابن علی کے لیے حاضر نہیں ہے، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں۔ کربلا مال نہیں مانگتی، کربلا عشق مانگتی ہے، کربلا جان مانگتی، نہیں ضرورت تمہارے مال کی۔ اور مولا نے کہا اے ابن حر، تم جب تک زندہ رہو گے حسرت کرتے رہو گے کہ کاش میں کربلا ہوتا۔ ہم اس کا آگے کے معاملے کا ذکر نہیں کرتے، یہ خدا اور اس کے درمیان ہے، ظاہر ہے کوئی اس دنیا سے واپس تو آیا نہیں ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ اس کا معاملہ کیا ہے، لیکن بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ مولا کی
قبر کا طواف کرتا رہتا تھا اور واہ حسرتا واہ حسرتا واہ حسرتا کی آوازیں لگاتا رہتا تھا، صدائیں بلند کرتا رہتا۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں نہیں ابن حر، تمہارا مال نہیں چاہیے، ابھی پہلا عشرہ اختتام کو ہے، میں سوچتی ہوں میں نے یہ کیا وہ کیا، یہ انتظام وہ انتظام، یہ دیا وہ دیا، لیکن نہیں، کربلا تو کچھ اور مانگتی، کچھ اور مانگتی ہے۔ مولا کیوں گئے عبید اللہ کے خیمے میں؟ کیا امام علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ نہیں آئے گا؟ جانتے تھے۔ مولا پھر کیوں گئے؟ حسین طبیب ہیں، علاج کرنا جانتے ہیں۔ کس چیز کا علاج؟ ظاہری طور پہ تو اگر وہ آ جاتا تو کربلا میں شہادت تھی۔ آیت اللہ صادق نجمی کہتے ہیں روح کا علاج کرنا جانتے۔ ہم 8 دن اس موضوع پہ چلتے رہے، روح کی بیماری کا علاج، روح کی بیماری کا علاج۔ آج میں اپنی مجالس کا اختتام اس حسین نقطے پہ کروں گی کہ اگر روح کی بیماریوں سے نجات پانی ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، جس کو اللہ کے رسول کہہ گئے ہیں کہ ہدایت کے چراغ۔ جتنا قریب جائیں گے اتنی روشنی زیادہ ملے گی، جتنا قریب انسان جائے گا اتنی روشنی زیادہ ملے گی۔ آج جب 9 محرم ہو گئی، ایسے دل کھنچا جا رہا ہے، مولا یہ فرصتیں ضائع ہوتی جا رہی ہیں، ضائع ہوتی جا رہی ہیں، کیا آپ نے مجھے ایسے چھوڑ دیا؟ ہم عبید اللہ ابن حر نہیں بننا چاہتے، ہم باب قلبی بننا چاہتے ہیں، زہیر ابن کین بننا چاہتے ہیں۔ یہ جب صدام کا دور تھا، ظالم حکمران، جانتی ہیں کتنا ظلم کیا اس نے، کتنے لوگوں کا خون اس کی گردن پہ ہے، یہاں تک کہ عراق کے کچھ لوگوں میں سے کافی کثیر تعداد کو اس نے گرفتار کر لیا، گرفتار کیا، اور اس کا داماد صدام کا آیا لوگوں کے پاس، وہ جو جماعت بیٹھی تھی اسیروں کی، اور اتنا عجیب ہے، انسان سوچتا ہے کہ اس دنیا میں بھی کوئی اس حد تک جا سکتا ہے آج کے دور میں۔ کہتا ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتے ہو یا صدام حسین کا ساتھ دینا چاہتے ہو؟ اس حد تک دور۔ ایک جوان اٹھا کہتا ہے میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، اس کے پاس سپاہی تھے، ادھر ہی اشارہ کیا اور گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اب وہ پورا جو ہجوم ہے لوگوں کا، کثرت سے وہاں پہ اسیر، وہ حیران۔ ایک دفعہ پھر یہی آواز بلند کی اور ایک جوان پھر اٹھا، کہا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ۔ یہ باب قلبی ہے، دیکھ رہا ہے انجام کیا ہے، لیکن کربلا زندہ ہے، حسینیت زندہ ہے، ہدایت اب تک ہے، قریب قرب ہے امام کا۔ کہا میں امام علیہ السلام کا ساتھ دوں گا۔ اس نے گولیاں چلائیں اور وہیں پہ شہید ہو گیا۔ بعد میں جو اس اسیروں کے جو تھے لوگ، قافلہ تھا، اس میں ایک شخص تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکا۔ ظاہر مشکل ہے، تو ذرا خود تصور کریں، آج جب ہم اس قصے کو سن رہے ہیں تو ہمیں بڑی لذت آ رہی ہے، لیکن ذرا خود کو وہاں پہ انسان تصور کرے تو انسان حیران ہوتا ہے۔ کہتا ہے وہی حسرت، اور ظاہر انسان پشیمان تو ہوتا ہے۔ ایک دن اسی عالم میں سو گیا، میں نے مولا حسین کو خواب میں دیکھا، ان کی زیارت نصیب کی، یہاں تک کہ دیکھا کہ مولا بلا رہے ہیں اپنے صحابہ کو اور کہا کہ یہ جو 2 جوان ہیں ان کی لاشوں کو یہاں سے لے جاؤ۔ تو میں نے ان کو پہچان لیا خواب میں، یہ کون جوان ہیں۔ تو یہ جو پہلا ہے نا، اس کو گنج شہداء میں جا کے رکھ دو، میرے اصحاب میں رکھ دو۔ مولا دوسرا، کہا دوسرے کو میرے پاؤں کے ساتھ جگہ دو۔ دونوں ایک ہی جگہ پہ شہید ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا نہیں، دوسرا اپنا انجام دیکھ چکا تھا، پہلے کو اتنی توقع نہیں تھی کہ اس حد تک جائیں گے، لیکن دوسرا اپنا انجام دیکھ چکا تھا۔ اس کو میری قبر کے اندر جگہ دو۔ عزیزو، کربلا پاکیزگی مانگتی ہے، طہارت مانگتی ہے۔
میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، ہم دیکھتے ہیں کتنے زیادہ قاری قرآن تھے، کتنے حافظ تھے، ایسے ایسے لوگ تھے جن کے سینوں میں حدیث رسول محفوظ تھیں، ایک مجموعہ، لیکن کربلا میں بہت قلیل تعداد، بہت قلیل تعداد، کیونکہ کربلا پاکیزگی مانگتی ہے. اور یہی ہونا ہے جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا. کئی عبید اللہ ابن حور نکلیں گے، کئی وہب قلبی نکلیں گے. بہت سخت مقام ہے عزیزوں. میں پہلے ایک نشست میں وہ حدیث عرض کر چکی ہوں کہ جب تمہارے امام کا ظہور نہ ہو رہا ہو تو اس میں تمہارے لیے خیر ہے. یہ جب میں کسی دنیا کے کام میں مگن ہوں، اتنی مگن کہ مجھے کسی چیز کا ہوش نہ ہو، اس وقت امام علیہ السلام کو یاد کرے انسان، تب سمجھ آتی ہے کہ ہم نہیں ہیں، ہم قرب نہیں ہے، ہمیں دور ہیں ہم. یہ ایام، یہ فرصتیں ہمیں اس لیے اللہ نے میسر کی ہیں کہ ان میں قرب عطا کرو، قرب خدا، امام کا قرب. معرفت الحمدللہ ہم لوگ سارے معرفت رکھتے ہیں، معرفت بلند درجے کی معرفت رکھتے ہیں. عبید اللہ ابن حور بھی معرفت رکھتا تھا. ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل کربلا 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. شہید محسن حجوی، زیادہ دور کا واقعہ نہیں سنا رہی، یہ چند سال پہلے شہید ہوئے. خداوند متعال نے ہمیں دکھایا کہ یہ جو تم نعرہ لگاتے ہو حسینیت زندہ باد، اور کربلا ابھی زندہ ہے، ہر روز روز عاشور ہے، ہر زمین زمین کربلا ہے، وہ یہی ہے. شہید محسن حجوی، ان کا بچہ، چھوٹا سا بچہ، اور اپنی زوجہ سے پوچھا، زوجہ نے کہا جاؤ بی بی کے حرم کے دفاع کے لیے جاؤ. جب گئے اپنے ایک ساتھی کو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امام حسین علیہ السلام کی طرح شہید کیا جاؤں. یہ قرب ہے. وہ شخص حیران، کہتا ہے امام علیہ السلام تلواروں سے شہید ہوئے ہیں، امام جسم پامال ہوا ہے، تم کیا مانگ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، چونکہ میں عاشق ہوں، دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عاشق حسین ہوں، میں اس لذت سے آشنا ہونا چاہتا ہوں کہ رائے خدا میں جان دینے کی لذت کیا ہے. کیا بلند مقام ہے. آپ جانتی ہیں ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ مانگا ہے، مولا سے مانگا ہے نا، جو چیز مانگی ہے وہ ملی ہے. مولا ویسے جانا چاہتا ہوں جیسے آپ گئے. سخت جملے ہیں، میں وہ نہیں پڑھ سکتی. مولا جیسے آپ کے جسم کے ساتھ ہوا، محسن حجوی کو جسم کو کیسے کیا گیا آپ جانتی ہیں. جو نہیں جانتا وہ جا کے نیٹ سے سرچ کریں. امام علیہ السلام سے مانگا. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ امام طبیب ہیں، دیتے ہیں، جو مانگو دیتے ہیں، ہمارا اس پہ بڑا پختہ عقیدہ ہے، لیکن ہم نے آج تک معرفت سے مانگا ہی نہیں ہے. ہم نے جو چیز مانگی وہ کربلا سے ہمیں ملی، جو چیز مانگی وہ ملی، لیکن کبھی ہم نے اپنے وجود کو کربلا کے لیے نہیں مانگا. جنہوں نے مانگا ہے ان کو ملا ہے، چاہے آج کا دور ہو اور چاہے وہ 14 صدی پہلے کی کربلا ہو. ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، امام علیہ السلام دے دیتے ہیں. ان بیچاروں کی معرفت ہی اتنی ہے. لیکن یہ فرصتیں یہ ہمیں یہ بتانے آتی ہیں کہ نہیں، اس کو بلند کرو، اپنے معیار کو بلند کرو. کربلا سے کربلا مانگو، اپنے دور کی کربلا مانگو. یہ شاعر پڑھتے ہیں مولا مجھے کربلائی بنا دے. کہ گہرائی میں جا کے سوچے انسان، کربلائی کیا ہے؟ کربلائی یہ ہے کہ حب دنیا کو ترک کرے. کربلائی یہ ہے کہ اپنے روح کی بیماریوں سے چھٹکارا پائے. میں سارے غلط کام بھی کر رہی ہوں اور پھر میں کہہ رہی ہوں میں کربلائی ہے. نہیں.
عزیز و شہید مطہری کہتے ہیں کربلا کے 2 صفحے ہیں. ایک صفحہ تاریک سیاہ، اتنا تاریک ہے کہ شمر جیسے کردار ملتے ہیں، خولی جیسے کردار ملتے ہیں، وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کیوں اندھیرا ہے آگا کہتے ہیں انسانیت کی رمق بھی نہیں ہے، وہاں پہ جھلک بھی نہیں ہے. کوئی بھیڑیا ہے تو کوئی درندہ ہے، کہتے ہیں سیاہ ترین صفحہ. کہتے ہیں ایک روشن ترین صفحہ ہے. آگا روشن ترین کون سا ہے؟ کہتے ہیں وہ صفحہ ہے جو 72 کا ہے. ہر کوئی جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. جناب رباب جناب علی اصغر کو مولا کے حوالے کیا، جانتی تھی واپس نہیں آئے گا. اگر قرب خدا عطا ہوتا ہے تو رباب یہ 6 ماہ کبھی قربان کر دے گی. ہر کوئی جا رہا ہے. یہ جو سورۃ دہر کی آیات ہیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، خداوند متعال فرما رہا ہے کہ وہ ایسی ہستیاں ہیں جن کی اپنی مرضی ہے ہی کوئی نہیں. جو خدا چاہتا ہے وہ چاہتے ہیں. کربلا کے کردار وہ کردار ہیں. امام علیہ السلام واقعہ کربلا سے 1 سال پہلے دعائے عرفہ کے میدان میں اس کے جملے ہیں: اے اللہ، اگر پوری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے، تو مجھ سے راضی ہو تو حسین کو کوئی پرواہ نہیں. اگر پوری دنیا مجھ سے راضی ہو اور میرا خدا مجھ سے ناراض ہو، مولا میں ایسے نہیں رہ سکتا. حقیقت تو یہ ہے، کربلا کا تعارف یہ ہے. شہید مطہری کہتے ہیں یہ روشن ترین صفحہ ہے خدا کے قریب جانے کے لیے. آگے کہتے ہیں جو کچھ لینا ہے ایسی روشن صفحے سے لینا ہے. تاریک صفحے کا ہم سے تعلق نہیں ہے. تاریک صفحے کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ روشنی کیوں روشنی ہے، دوسری طرف تھا کیا. زیادہ ذکر انہی ہستیوں کا ہونا چاہیے جو روشن ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ پھر دہراؤں گی. ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کربلا ترازو ہے، پیمانہ ہے. میں خود کو دیکھوں کس صفحے میں ہوں، روشن صفحے میں ہوں یا دوسرے صفحے میں ہوں. کربلا عاشقوں کی منزل ہے، مال دنیا کی منزل نہیں ہے. عبید اللہ ابن حر کے پاس بڑے بڑے گھوڑے تھے، اس کا کام ہی یہی تھا، گھوڑے پالنا. اور اس دور کی کہوں کہ یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، کاریں ہوتی ہیں، ظاہری سی بات ہے اس دور کی بہترین سواری جو ہوئی تھی. لیکن جون کچھ بھی نہیں ہے. دیگر غلام ملتے ہیں، جناب حر کا غلام اور بھی کافی سارے مولا کے اصحاب کے غلام بھی ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. اب غلام تو غلام ہے، اس کے پاس تو مال دنیا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کربلا عاشقوں کی منزل ہے. میرے مولا علی علیہ السلام کے یہ جملے ہیں: جب کربلا کی مٹی کو اٹھایا یہاں پہ عاشقوں کا خون گرے گا. خدا کے عاشق، حسین کے عاشق. بریر حمدانی اپنے داماد کو: اے حنظلہ، کیا تجھ دنیا میں کوئی ایسی چیز چاہتا ہے جو تجھے سب سے بڑھ کے عزیز ہو؟ ابھی حنظلہ سوچ ہی رہے ہیں، کہا دیکھو مجھے مولا حسین اپنے اہل و عیال سے زیادہ عزیز. میں قربان کروں گا، سب کچھ ان پہ قربان کروں گا. یہ عاشقوں کی منزل ہے. کربلا عشق مانگتی ہے. ان ایام کے صدقے ہم نے کربلا سے ہر کچھ مانگا، سب کچھ مانگا. کبھی کربلا سے کربلا کو مانگا؟ مولا آپ نے اپنی بہن کو وصیت کی تھی: اے زینب مجھے نماز شب کی دعائے قنوت میں یاد رکھنا. مولا نماز شب بڑی بہترین منزل ہے، آپ کو اپنی بہن کی نماز شب کا واسطہ مجھے نماز شب عطا کیجئے، مجھے نماز شب کی لذت سے آشنا کیجئے. نہیں مانگا. امام علیہ السلام متقین کے امام ہیں. ہر رات مولا کی ایک گھر میں اور ایک صحرا میں مناجات میں مولا کو لذت ملتی تھی. تب مولا اتنا لمبی مناجات، ہم اللہ سے اس دن میں نے کہا 15 منٹ دیکھ لیں الارم لگا کے انسان، ہم اکتا جاتے ہیں. کیوں ہمیں لذت نہیں ملتی؟ ہماری روحیں آلودہ ہیں، گناہ کی وجہ سے آلودہ ہیں. مولا آپ کو ان مناجات کا واسطہ جو آپ نے راتوں کو صحرا میں کی ہیں، مجھے تھوڑی سی تو لذت عطا کیجیے مناجات کی. جب میں خدا کو پکاروں میری آنکھوں سے آنسو آئیں.
امام صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا مولا اللہم صلی علی محمد جی مختصر کروں گی اپنی گفتگو کو، وقت ختم ہو رہا ہے، آخری حدیث ہے۔ میرے مولا سے کسی نے کہا مولا میں جب خوف خدا سے گریہ کرتا ہوں، میں اتنی کوشش کرتا ہوں میری آنکھ سے آنسو نہیں آتا۔ امام علیہ السلام نے کہا اگر تم اپنے آباء و اجداد کو، اگر تمہارے والدین ہیں یا تمہارے جو بھی قریب بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اس کو یاد کرو تو تمہیں کر محسوس کرتے ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں؟ کہا مولا آتے ہیں۔ اپنی والدہ کو یاد کروں، اپنے باپ کو یاد کروں۔ کہا بیٹھو خدا سے مناجات کے لیے، پہلے اپنی ماں کے احسانوں کو یاد کرو، اپنے باپ کی سختیوں کو یاد کرو، جب تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائیں اس وقت اپنے اللہ کو یاد کرو۔ وسیلہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی، مولا ہمارے پاس تو اس سے بہترین وسیلے ہیں، یہ کیوں علماء دعا سے پہلے مصائب تھوڑے سے پڑھتے ہیں تاکہ دل نرم ہو جائیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، جب آنسو آ جائیں پھر خدا سے رابطہ۔ میری بہنوں انشاءاللہ خداوند متعال ان ایام کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں کربلائی بنائے۔ ویسے تو بڑا سخت دن ہے، کل بڑی مصیبت کا دن ہے، لیکن یہ دن جیسے جیسے ختم ہو جا رہے ہیں دل میں کچھ ہوتا ہے، یہ فرصتیں جا رہی ہیں۔ اے مولا نہ جانے میں نے یہ 9 دن کیسے گزارے، آپ کا ذکر کیا بھی سنا بھی، نہیں معلوم جب وقت کے حسین آئے میرا نام کہاں ہوگا۔ مولا مجھے وہ عشق عطا کیجئے جو آپ نے اپنے صحابیوں کو عطا کیا تھا۔ عزیزو آج ایک ایسے شہید کا ذکر ہے، جب مدینے کے بچے اپنے والدین سے پوچھتے تھے اللہ کے رسول کیسے تھے، اہل مدینہ کہتے تھے حسین کے علی کی زیارت کر لو، یہ اللہ کے رسول کے شبیہ ہیں، ان کی چال اللہ کی رسول سے ملتی ہے، ان کی گفتگو کا انداز اللہ کے رسول سے ملتا ہے، ان کی سیرت اور صورت اللہ کے رسول سے ملتی ہے۔ عزیزو جب نکل آئے کربلا کے قریب پہنچے، اتنا عشق تھا باپ بیٹے میں، بالکل قریب قریب گھوڑے ہیں۔ مولا حسین نے کلمہ استرجاع بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر بابا جان آپ نے کیوں یہ کلمہ پڑھا؟ مولا کہتے ہیں اے بیٹے میں نے ایک غیبی آواز سنی ہے جو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس قافلے کی طرف۔ بابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ مولا نے کہا علی اکبر ہم حق پہ ہیں۔ کہتے ہیں پھر مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں موت پہ جا پڑوں، موت میرے پہ آ پڑے۔ امام علیہ السلام نے دعائے خیر دی، جانتی ہیں کن الفاظ میں؟ مولا کہتے ہیں تمہارے لیے ایسی دعائے خیر ہے جو بہترین باپ اپنے بہترین اولاد کو دیتا ہے۔ عزیزو پہلے میں ذکر کر چکی ہوں، مولا کے قافلے کے ایک مؤذن تھے، مکہ سے لے کر کربلا تک جو اذان دیتے تھے جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا۔ لیکن عاشور کی صبح عجیب صبح تھی۔ حجاج بن مسروق کو مولا نے کہا رک جاؤ، آج علی اکبر اذان دیں گے۔ یہاں تک بہنوں کے عاشور کا دن چڑھ آیا، اصحاب حسین جا رہے ہیں مقتل میں، عاشق حسین بڑھ رہے ہیں، ان کی قربانیوں کا سلسلہ ختم ہوا اور شروع ہوا بنی ہاشم کا۔ بنی ہاشم کے پہلے شہید جب آئے نا امام علیہ السلام سے اجازت لینے، میری بہنوں ہر شہید کو مولا نے کہا نہ جاؤ نہ جاؤ، اتنی آسانی سے اجازت نہیں دی، لیکن علی اکبر کے چہرے کی زیارت کی، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا اے علی اکبر تیرا باپ کب سے منتظر تھا کہ تم کب آؤ گے اجازت لینے، اگر حسین کے پاس اس سے بھی خوبصورت چیز ہوتی حسین راہ خدا میں قربان کرتے۔
एक दफ़ा भी नहीं कहा अली अकबर ना जाओ, लेकिन शहीद मुतहरी कहते हैं चेहरे की ज़ियारत इस तरह की है जैसे कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे की मुंह की ज़ियारत करता है, हसरत भरी ज़ियारत। कहते हैं अली अकबर जाओ बीबियों से अलविदा करके आओ। जब जनाब अली अकबर खैमे के अंदर दाखिल हुए, जनाब ज़ैनब उलिया ने चेहरे का आलम देखा। कहती हैं ए मेरे भतीजे, क्या शहादत का परवाना मिल चुका है? फूफी तेरे चेहरे को देख के समझ गई है। कहते हैं हाँ फूफी जान। बीबी ने बीबियों को इकट्ठा किया, आओ बीबियों चेहरे रसूल की ज़ियारत कर लो, आखिरी ज़ियारत। बीबियाँ इकट्ठी हुई, रुखसत कर रही हैं अली अकबर को। मेरी बहनों किस अंदाज से रुखसत कर रही है, खैमे के अंदर का मंजर तो कोई नहीं जानता। रावी अली अकबर का बाहर निकलना बयान करता है। कहता है जैसे ही पर्दा उठता था फिर कोई बीबी शाने पे हाथ रखती थी, अली अकबर वापस पलटते थे, फिर निकलते थे, फिर कोई बीबी शाने पे हाथ रखती थी। 7 बार ये अमल तकरार हुआ। 7वीं बार रावी कहता है कोई जवान बीबी नहीं थी, कोई मासूम थी जिसने अबा का दामन पकड़ा। जनाब अली अकबर बाहर निकले। इमाम अलैहिस्सलाम हर शहीद को जनाब अब्बास के हवाले करते थे, भैया इसको तैयार करो। लेकिन जनाब अली अकबर का मामला बहुत अजीब मामला है। मौला ने घोड़े की लगाम पकड़ी, आओ मेरे बेटे तैयार हो जाओ, आओ सवार हो जाओ। सवार हुए, घोड़े की लगाम अली अकबर के हाथ में दी। जनाब अली अकबर मकतल की तरफ, मौला हुसैन 2 कदम साथ चले। जब अली अकबर ने पीछे मुड़ के देखा, बाबा क्यों आ रही है, क्या मेरा भेजना आप पे गरा है? नहीं अली अकबर, हुसैन तो आए ही कुर्बानियों के लिए है, तो इससे हसीन चीज हुसैन के पास है ही नहीं जो राहे खुदा में कुर्बान करे। लेकिन ऐ मेरे बच्चे पीछे देखता जा, मुझे अपनी ज़ियारत करवाता जा। अजरकुमुल्ला। ए हुसैन के जवान को रोने वाली हो, हुसैन आपके जवानों को सलामत रखें। जब पहुंचे हैं मक्तल में किस अंदाज से तारुफ करवाया। कौम अशकिया देख रहे हैं कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। एक चमकता चेहरा, एक रोशन चेहरा, एक दूसरे से पूछ ही रहे हैं कि कौन है। इतने में जनाब अली अकबर ने तारुफ करवाया, मैं अली बिन हुसैन हूँ, कोई जानता है मुझे? जो नहीं जानता वो देख ले मैं कौन हूँ। मैं तुम पे ऐसी ज़रबे लगाऊंगा जैसे हाशमी और अलवी लगाते हैं। जनाब अली अकबर जंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ जालिमों को वासले जहन्नम किया। और मेरी बहनों ये बड़ा अजीब मामला है, आज तक हम नहीं समझ सके। यहाँ तक मौला हुसैन ने देखा जवान बेटा घोड़ा वापस दौड़ाता हुआ आ रहा है। मौला अपनी जगह से उठे, हैरान, अली अकबर क्यों वापस लौट आए हो? मेरी बहनों अजीब जुमले हैं। कहा बाबा जान लोहे का सामान है, मेरा जिस्म गरम हो चुका है, जबान खुश्क हो चुकी है, ये साकिए कौसर के बेटे और पोते का आलम है। मौला ने आसमान की तरफ निगाह की, कहा अली अकबर जाओ लौट जाओ, तुम्हें नाना हौज़े कौसर से सैराब करेंगे। क्या गुर्बत का आलम है। मौला हुसैन जानते हैं कि अभी शहीद हो जाएंगे अली अकबर, लेकिन 2 घूंट पानी नहीं है। वापस भेजा मक्तल की तरफ, यहाँ तक कि दोबारा अली अकबर लड़े। मेरी बहनों ऐसे अली के पोते ने ज़रबे लगाई। मुस्तनद रवायात में मिलता है कि 200 के करीब लईनों को वासले जहन्नम किया। यहाँ तक कि इमाम अलैहिस्सलाम ने एक सदा सुनी, अस्सलामु अलैका या बनो, बाबा जान आप पे सलाम हो। ऐ मेरी बहनों शहीद मुतहरी कहते हैं बड़े सख्त जुमले हैं। अली अकबर ने अपनी बाहों को घोड़े की गर्दन में डाल दिया, घोड़ा अली अकबर को दुश्मन की सभा में ले गया।
امام علیہ السلام بڑھتے ہیں مقتل کی طرف، اے عمر سعد خدا تیری نسل قطع کرے، تو نے میری شبیہ رسول کو خاک اور خون میں غلطاں کیا۔ عزیزو جب آتے ہیں نا علی اکبر کے سرانے، اتنا عجیب معاملہ ہے یہ کہ کسی شہید کے ساتھ یہ نہیں ہوا، صرف 2 شہداء کے بارے میں ملتا ہے جن کے چہرے کے ساتھ مولا حسین نے اپنے چہرے کو مس کیا ہو۔ مولا نے علی اکبر کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، اپنے چہرے کو مس کیا، اے میرے بیٹے تیرے بعد اس دنیا پہ خاک۔ نہیں معلوم مولا کیسے لائے ہیں جناب علی اکبر کے لاشے کو واپس۔ ادھر جب جناب زینب علیہ نے یہ دیکھا نا کہ بھائی تیزی سے بڑے ہیں مقتل کی طرف، جانتی ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، صدائیں لگانے لگی، یا اخی یا ابن اخی، یا اخی یا ابن اخی، تاکہ مولا متوجہ ہو زینب کی طرف اور واپس لوٹ آئے۔ جب علی اکبر کے لاشے کو مولا لائے نا خیمے میں، اس سے پہلے کسی شہید کے ساتھ یہ عالم نہیں ہوا، بیبیاں دوڑ کے آتی ہیں لاشے کی زیارت کے لیے، اور یہ پہلا عالم تھا کہ جب جناب زینب علیہ کی اپنے خیمے میرے داسار سے پیچھے سے رک گئی۔ ایسا جوان بھتیجا، بی بی کو بڑی محبت تھی اپنے بھتیجے سے، ایسی لپکی ہے لاشے علی اکبر پہ کہ جناب فضہ نے زینب کی چادر سر پہ سیدھی کی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔